اور حضرت ربیع بن سلیمان آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے بھائی کے ساتھ حج کا ارادے سے نکلے، ہمارا جو قافلہ تھا کوفہ میں ٹھہر گیا۔ جب کوفہ میں ٹھہرا تو میں بازار کچھ سفر کے لیے زیادہ راہ لینے کے لیے چلا، ایک خالی جگہ پر دیکھا مردار پڑا ہوا ہے، اور ایک عورت اس میں سے گوشت کاٹ کاٹ کر ٹوکری میں رکھ رہی ہے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ کوئی بٹیارن عورت ہو اور لوگوں کو یہی کھانا پکا کر کھلا دے، اس پر چپ نہیں رہنا چاہیے۔ آپ فرماتے میں نے اس کا پیچھا کیا، وہ ایک بڑے سے گھر میں داخل ہوئی اور اس نے اپنی بچیوں کو وہ گوشت دیا، کہا کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں نے دیوار کے پیچھے سے آواز دی، سوائے مجوسی مذہب کے کسی مذہب کے اندر یہ مردار کھانا حلال نہیں۔ وہ کہنے لگی تم کون ہو؟ میں نے کہا میں پردیسی ہوں۔ کہا کہ یہ بات ہمیں بھی معلوم ہے کہ مردار کھانا حلال نہیں، لیکن جب فاقے کی کیفیت ہو اور اضطراری کیفیت ہو جائے تو بے جان بچانے کے قدر ضرورت کھانا یہ جائز ہوتا ہے۔ پھر آپ نے ان کے یہ حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ کہنے لگی خاتون کہ ان کا باپ سید تھا جو اپنے جیسے سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا انتقال ہو گیا، اور چند درہم و دنانیر اس نے وراثت میں چھوڑے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور اب حالت اضطراری پر آگے فاقے کا کیفیت ہے۔ اب نبی کے آل کی یہ گھر کی کیفیت سن کر حضرت ربیع فرماتے میرے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ میں بازار گیا، حج پر جانے کا ارادہ ترک کر دیا، اور میں نے کچھ آٹا لیا، کچھ کپڑے لیے اور ضرورت کی چند چیزیں لی، اور اس کے علاوہ 600 درہم آٹے میں چھپا دیے، اور میں نے لا کر اس خاتون ان بچوں کی خدمت کی، اور انہوں نے دعاؤں سے نوازا، کہا کہ ربیع اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے۔ حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ قافلہ چلا گیا اور میں حج پہ جانے سے محروم رہ گیا، جبکہ میرے بھائی نے بڑا میرا ذہن بنایا، اے ربیع تم بھی چلو حج پہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو حج کر کے آتا ہے اور حج کے دوران مناسک حج ادا کرے، کوئی فسق و فجور نہ کرے، اللہ کی نافرمانی والے کام نہ کرے، تو اس طرح جب حج ادا کر کے آتا ہے فرمایا کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ میرے بھائی نے بڑا ذہن بنایا، لیکن میں نے ارادہ ترک کر دیا، یہاں تک کہ ہمارے شہر کا جو قافلہ تھا وہ حج کے لیے روانہ ہو گیا، اور جب حج کے ایام گزر گئے اور پھر قافلوں کے واپسی آنے کی خبریں پتہ چلی، تو میں نے کہا چلو میں تو حج نہ کر سکا، چلو ان کی زیارت کر لوں جو حج کر آئے ہیں۔ ہمارے پڑوسی شہر کا قافلہ جب حج کا آیا تو میں آگے بڑھا اور میں نے جا کر انہیں مبارکباد دی، اے حاجی تمہیں مبارک ہو، تمہیں طواف کرنا مبارک ہو، صفا مروہ کی سعی کرنا مبارک ہو، اور وقوف عرفہ مبارک ہو۔ جب میں نے ان کو مبارکباد دی وہ کہنے لگے اے ربیع یہ مبارکباد کیسی؟ کیا تو ہمارے ساتھ حج پر نہیں تھا؟ اب میں سوچنے لگا یہ کیا کرم ہو گیا، پھر اتنے میرے شہر کا قافلہ بھی آ گیا، میں نے انہیں بھی مبارکباد پیش کی، اے قافلے والو اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے۔ وہ کہنے لگے اے ربیع یہ مبارکباد کیسی؟ کیا تو ہمارے ساتھ نہ تھا؟ کیا تو ہمارے ساتھ طواف کعبہ میں شامل نہ تھا؟ کیا تو ہمارے ساتھ صفا مروہ کی سعی میں شامل نہ تھا؟ میدان مینا کے میدان میں اور مزدلفہ اور عرفات کے میدان میں تو ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ پھر کہا کہ رش کی وجہ سے ایک آگے بڑھا اور کہا کہ رش کی وجہ سے تو نے یہ تھیلی مجھے دے دی تھی
اور کہا تھا بعد میں لے لوں گا، میری امانت رکھنا، پکڑ اپنی امانت۔ حضرت ربی فرماتے میں نے وہ تھیلی لے لی، میں سوچتا رہا یہ کیا کرم ہو گیا، میں تو حج پہ گیا نہیں، اور یہ لوگ کہتے تو نے حج کیا ہمارے ساتھ۔ جب عشاء کی نماز کے بعد میں سویا تو قسمت انگڑائے لے کے جاگ اٹھی۔ خواب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ربی تم مان کیوں نہیں لیتے، تم نے حج کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم نے میرے آل کی خدمت کی، ان کی حاجت کو پورا کیا۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ باری تعالیٰ اس کو بہتر نعم البدل عطا فرما۔ تو اللہ نے اے ربی تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا جس نے تمام مناسک حج ادا کیے، قیامت تک کرتا رہے گا، اور تو نے 600 درہم دیے تھے، یہ 6000 دینار ہے۔ اور پھر فرمایا کہ من عاملا رابحا، جو ہم سے معاملہ کرتا نفع پاتا ہے۔ تو یہ حج بہت ہی فضیلت والا عمل ہے، تو ذہن بنائیں کہ یہ حج کریں گے انشاءاللہ، اور